میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو ناراض شاید اس وجہ سے ہو کہ ایسی بات کرنے والی خاتون ہے، مطلب یہ مسترد کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جہاں الفاظ کے پیچھے نہیں جانا، اس کے معنی مفہوم کے پیچھے جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے یہ کلپ سن لیا اور آگے انشاءاللہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے۔ دیکھیں ان کے اندر کیا کردار ہیں، کیا سسٹم چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں، تاکہ اس طرح ہم تک دینی باتیں اور اس طرح ہمیں ایسے انداز کے اندر ویڈیوز ملتے رہیں تاکہ تمام امت کو فائدہ ہوتا رہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے امام بڑا غریب ہے، 5,000 10,000 بیچارے کی تنخواہ ہے، ہم 25,000 دیں گے۔ مولوی صاحب کا غم کھائے جا رہا ہے۔ ہمارے صوبے میں بھی ایک زمانے میں صوبائی حکومت نے 10,000 کا اعزازیہ مقرر کیا تھا۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن آگے بھی جائیں نا۔ پیسہ تو آپ دے رہے ہیں 25,000، لیکن مولوی کو آپ پگڈنڈی کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایسی پگڈنڈی پہ کہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے تو گرتا ہے۔ تم نے 25,000 کے لیے جو شرائط رکھے ہیں کہ کن شرائط پر دیا جائے گا، آپ امامت کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے، آپ خطبہ پڑھیں گے تو کیسا خطبہ پڑھیں گے، اور پھر مولوی صاحب کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ لکھنا پڑے گا تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، تمہاری بیوی کیا نام کیا ہے، کتنی بیویاں ہیں، بچے کتنے ہیں، تمہارا قد کتنا ہے، تمہارے آنکھوں کا رنگ کیسے ہے۔ اور تقریر یوں کرنی ہوگی، بات اس طرح کرنی ہوگی، گفتگو میں یہ ہوگا، اور خبردار اگر غلطی کی تو پھر صرف یہ نہیں کہ 25,000 روک دیے جائیں گے، جتنے اصول کیے ہیں وہ بھی واپس کرو۔ تو میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو گئے۔ ناراضگی شاید اس وجہ سے ہو کہ ایسی بات کرنے والی خاتون ہے۔ مطلب یہ مسترد کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جہاں الفاظ کے پیچھے نہیں جانا ہوتا، اس کے معنی مفہوم کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ مدارس کے بارے میں کہتے ہیں وزارت تعلیم کے تحت پتہ نہیں 30 لاکھ طلباء کہاں ہیں بھائی؟ مدارس، یہ مدارس نہیں ہے، یہ علماء کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش ہے، ان کو اپنے زیر دام لانے کی کوشش ہے، ان کی آزادی و حریت کو چھیننے کی کوشش ہے، تعلیم کا نظام اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہے۔ تو حکمرانوں سن لو، الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، تمہارا باپ بھی یہ خواب پورا نہیں کرا۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، NDU کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ صرف حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے مولویوں کے پاس بھی اس طرح کے NDU ہے۔ لیکن یہاں پر جو NDU ہے وہ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اور جو ہمارے مولویوں کے پاس ہے وہ ہے نیشنل ڈمی یونیورسٹی۔ تو ڈمی نہیں چلے گا۔ اور میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو۔ اس مدرسے سے بھی کئی گنا بڑا حال بنا دو، اور اپنی مرضی کے مولویوں کو جہاں جہاں سے وہ اکٹھا کر لو، اور وہ جو مدح سرا ہوتے ہیں
जितनी भी वो मदहसराई करें इंशाअल्लाह ख्वाजा सरा साबित होंगे। कोई फायदा नहीं भाई, ऐसे अपने आप को खराब ना करो, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। तो इंशाअल्लाह ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। बाकायदा सरकारी स्कूल सैकड़ों की तादाद में और मजीद हजारों में इसका इजाफा होता जाएगा। जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको एनजीओज के हवाले किया जा रहा है, गैर मुल्की एनजीओज के हवाले किया जा रहा है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजी शोबों की तरफ लिया जा रहा है। और वो मदरसा जो निजी शोबे में है, जो रिफाही इदारा है, जो तालिब इल्म को पढ़ाता है तो जगह भी देता है, कमरा भी देता है, बिजली भी देता है, गैस भी देता है, सुबह शाम का खाना भी देता है और किताब भी देता है, तमाम सहूलतें मुहैया करता है, उस मदरसे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम अपने स्कूलों को नहीं चला सकते। तुम तसल्सल के साथ सरकारी स्कूल निजी शोबे को दे रहे हैं और उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और दीनी मदरसे को अपने तहवील में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मकसद है तुम्हारा? यही कि अगर दीनी मदरसे में दीन का इल्म है ये सिलसिला बंद हो जाए। बरसगीर की तारीख में खानकाहें भी हैं, लेकिन हम उन खानकाहों की तारीख भी जानते हैं, उन दरगाहों की तारीख भी जानते हैं जिन्होंने अंग्रेज के लिए खिदमत सरअंजाम दी। आज वो खानकाहें नहीं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, कमाई के जराए हैं। और जिन्होंने अंग्रेज का मुकाबला किया वो खानकाहें आज भी फकीरों की तरह हैं। तो हमारे मुल्क के निज़ाम में वो सिलसिला मुसलसल चला आ रहा है। PIA को निजी शोबे में दे रहे हैं और दीनी दरगाह को अपने कब्जे में ले रहे हैं।